السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ٹھگوں کی نانی کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بڑھیا اپنا سارا گہنا پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ گہنا کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے اور باہوں میں کنگن اور گلے میں ہار تھا، مگر یہ سارے زیور تھے سونے کے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز اور مکار اور عیار تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا کا سارا سامان اور زیور لوٹ لیا جائے، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ ٹھگ تو ٹھگ ہی تھے، یہ بڑھیا ان کی بھی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا شہر جا رہی ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ پھر تو خوب ساتھ ہوا، بڑی اماں ہم بھی تو شہر ہی جا رہے ہیں، دوسرا ٹھگ بولا۔ ہاں بیٹا اچھا ہو گیا، بڑھیا نے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بیٹا بھلا میں کون سی کہانی سناؤں، تم ہی کچھ کہو۔ ہم سنائیں، دوسرا ٹھگ بولا، مگر بڑی اماں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت موٹی موٹی آنکھیں تھی، اس کے لمبے لمبے کان تھے، دودھ اتنا دیتی تھی کہ ہم دھوتے دھوتے تھک جاتے تھے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے دانے سینگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہیں ڈھیر ہو گئی۔ بڑا افسوس ہوا، بڑھیا نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا، میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا، اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ ٹھگوں نے کہا، ہمیں منظور ہے، تو پھر سنو بیٹا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے آ کر لڑ پڑا۔ ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہتر علاج کرایا لیکن زخم نہ بھر سکا۔ خدا کا یوں ہوا کہ بنونے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی جمع ہوئی کہ اب گھر میں جگہ رکھنے کی نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے بلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا لتا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہے جو چوری ہوئے تھے، مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی، مجبور تھے۔ ہاں تو بیٹا، بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا جو تمہاری پگڑیاں ہیں، اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دیں۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپیہ دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا، بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں، کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر ہی کوئی داؤ چلائیں گے۔
وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اب وہ شہر پہنچ گئے تھے، ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی، بیٹا سنار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ سنار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ کیا چاہیے اماں تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے، بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا کہ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، دونوں بیچ دیں۔ ایک کو کہاں رکھے گی؟ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں، دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھا کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریاں جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔